ہمارے پاس تشریف لائے ہیں عالمہ سیدہ ارم زیدی صاحبہ. السلام علیکم بہن، خیریت سے ہیں آپ؟ آپ اب میوٹ ہیں، ادھر ہی سے کھول دیں. بہن آپ ادھر ہی سے کھول دیں، پیچھے سے بند ہے آپ کی آواز. جی السلام علیکم. علیکم السلام، خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی شکر الحمدللہ. اللہ آپ کو عزت سلامتی دے. ہماری بہن مجلس پڑھتی ہیں اور عالمہ ہیں اور خدمت نہیں اہل میں بیت علیہم عالمہ السلام. نہیں ہوں. اچھا میں سمجھی آپ. عالمہ نہیں ہوں، ایک بہت ادنا سی خطیبہ ہوں جو اللہ ذکر آپ کو اہل بیت عزت، کرتی ہوں. اللہ آپ اور کو سلامتی دے. عالمہ تو میں قطعاً نہیں ہوں. میں اپنے آپ کو خطیبہ ہی کہتی ہوں کہ میں مولا کی ڈیوٹی کر رہی ہوں. اللہ آپ کو سلامتی دے. جی. جی بہن حکم کریں. اور بھائی میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ہی جو ہے نا وہ آپ سے سوال کرنے کے لیے آئی ہوں. جی نہ بہن، عالمہ بن کر آئی ہوں نہ خطیبہ بن کر آئی ہوں. جی اور بہن. جو ہے اس ایفرٹ کے لیے جو ہے وہ آپ کے اسسٹنٹ بھائی جو عثمان غنی صاحب ہیں، انہوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح آپ کے ساتھ اس پروگرام میں جڑ جاؤں. تو اللہ میاں انہیں بھی سلامت رکھے اور آپ کو بھی سلامت رکھے. تھینک یو سسٹر، اللہ آپ کو جزائے خیر. جی بھائی، میرا سب سے پہلا جو سوال ہے نا وہ ہے خمس کے بارے میں. جی جی خمس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیسے میری معلومات ہے کہ جو خمس کے بارے میں ہے نا کہ جی امام کی موجودگی میں یہ ساکت ہے. جی ٹھیک ہے. آ, تو اب یہ ہے کہ اگر یہ ہم خمس جو ہے کسی غریب سادات یا کسی ایسے انسان کو دے دیں. تو خمس کے جو آپ کہتے ہیں معاف ہے یا معاف نہیں ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. نہیں معاف نہیں. میں کہتی ہوں کہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں کہ امام کی موجودگی میں، کیونکہ ہمارے امام حاضر ہیں تو جی جی امام کی موجودگی میں تو یہ ساکت ہو جاتا ہے نا. خمس دیکھیں، خمس کا غیبت سے اتنا تعلق نہیں. جو یہ لوگوں میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام نے غیبت میں جا کر خمس کو معاف کر دیے. دیں گے، اس طرح نہیں ہے. خمس واجب ہے یا حلال؟ واجب نہیں ہے دینا. یہ اس کی دو قسم کے روایات ہیں. اوکے، اور یہ میں نے ایک دفعہ اردو زبان میں نہیں، دوسری زبانوں میں نے اس کو تفصیل سے روایت پڑھی ہیں پروگرام میں. تو اس دو کیٹیگریز کے روایات ہیں. ان دو بعض کیٹیگریز میں ہے کہ خمس معاف کیا گیا ہے، یعنی شیعوں کو خمس دینے کی ضرورت نہیں ہے، امام علیہ السلام نے معاف کر دیا. دوسری روایت میں کہ معاف نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، خمس دینے کی ضرورت ہے. تو کون سے روایات صحیح ہیں؟ دونوں صحیح ہیں. یعنی یہ ان روایات میں سے ہیں جن میں بڑا اختلاف ہے، اور دونوں صحیح ہیں. اگر آپ کوئی شخص خمس نہ دینا چاہے، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، کہہ دے کہ میرے مولا نے جب کہہ دیا ہے صحیح حدیث میں کہ آپ کو خمس دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نہ دینے چاہے تو اس کے پاس حجت ہے. اس کے پاس، کیونکہ مولا کی صحیح احادیث ایک نہیں بہت سارے. اور یہ غیبت سے تعلق نہیں ہے کہ غیبت میں جا کر امام نے معاف کر دیا، نہیں، پہلے سے. تو اگر کوئی نہ دینا چاہے تو اس کے پاس حجت ہے، اس کے پاس بہانہ ہے، عذر ہے، اور صحیح عذر ہے. جب معاف کیا نہیں دے دے تو نہ دے. ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی دینا چاہے تو بالکل یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، یہ اس میں احتیاط زیادہ ہے کہ کوئی دینا چاہے. تو اب لیکن خمس کا مصرف کہاں ہے؟ جو شخص خمس دینا چاہتا ہے تو اس میں میرا ایک سیریز اسی چینل پہ موجود ہے کہ خمس کا مصرف کہاں پر ہے اور کہاں پہ خمس مصرف کرنی چاہیے. تو اگر آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی وقت ملے تو اس کو آپ دیکھ لیں، اس میں کہ خمس امام علیہ السلام کا حق ہے، اس کو ہم کیسے خرچ کریں وہ میں نے وہاں پہ بیان کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے بہن، خمس کیونکہ خمس ایک مال ہے جو شخص دینا چاہتا ہے، وہ امام علیہ السلام کا ہے، وہ امام علیہ السلام کا مال آپ کے ہاتھ میں. تو اس کا کیونکہ آپ امام علیہ السلام کو نہیں دے سکتے، اور امام علیہ السلام نے کسی کو اپنا وکیل نہیں بنایا کہ فلاں شخص میرا وکیل ہے اس کو دے دو. کوئی وکالت نہیں ہے، اور مراجع وکیل نہیں ہے، خلفاء نہیں ہے امام علیہ السلام کے. تو اس کو کیسا کرنا چاہیے؟ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ کسی بھی وقت کسی شخص کا مال اگر آپ کے پاس ہے اور آپ اس کو اس تک نہیں پہنچا سکتے، مثلا میں آپ کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا، ٹھیک ہے نا، میرے بیگ میں فرض کریں میرے ٹیچی کیس میں یا میرے والیٹ میں 1,00,000 روپیہ ہے، اور پھر میں نے آپ سے کہہ دیا کہ پیسے پاس رکھ دو، میں بھی وضو بنا کے آ جاتا ہوں. میں وضو بنانے گیا، پھر میں غائب ہو گیا، پھر آپ نے مجھے نہیں دیکھا، آپ نے ادھر دیکھا ادھر ڈھونڈ لیا، کہیں میرا کوئی اثر ہی نہیں ہے، اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ پیسے مجھے کس طرح پہنچائے ہیں، کیونکہ میں تو وہاں سے نکل گیا. اب آپ کو شاید میں مر گیا ہوں، شاید میں دریا میں غرق ہو گیا ہوں،
آپ نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا، میں نہیں مل رہا. تو یہ 1,00,000 روپیہ میرا آپ کے پاس ہے، اس کا کیا کریں گے؟ جب آپ مایوس ہو جائیں گے کہ مجھے آپ نہیں پہنچا سکتے، تو اس کو میری طرف سے آپ کو حکم ہے کہ صدقہ کے طور پہ خرچ کریں. یعنی کسی کار خیر میں وہ 1,00,000 روپے جو میرا آپ کے جیب میں ہے، آپ کے پاس ہے امانت کے طور پر، اس کو کسی کار خیر میں خرچ کریں. اور بالخصوص ایسا کار خیر جو آپ کو پتہ ہے، جو میں چاہتا ہوں، راضی ہوں اس میں آپ خرچ کریں. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مثلا فلان جگہ ایک یتیم خانہ بن جائے، یا فلان یتیم خانے کی سپورٹ کی جائے، وہ بہتر ہے، تو آپ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اس میں زیادہ میری رضا ہے، تو آپ اسی میں میری طرف سے صدقے میں ڈال دیں، میری نیابت میں. تو اب امام زمانہ علیہ السلام کا کچھ پیسے ہمارے پاس ہیں خمس کے طور پر. اب ہم اس کو ان تک نہیں پہنچا سکتے، امام عصر علیہ السلام تک. ٹھیک ہے نا؟ مجتہدین کیا کہتے ہیں ہمیں دے دو، ہم واجب ہے تم پر کہ ہمیں دے دو، ہم وکیل ہیں، نائب ہیں. یہ سب فراڈ ہے. یہ اس کی نہ حدیث ہے کچھ. جو شرعی طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کا مال آپ کے پاس ہے، آپ اس کی طرف سے اس کو کار خیر میں خرچ کریں گے، بالخصوص اس کار خیر میں جس میں وہ راضی ہے. تو امام عصر علیہ السلام کا فرض کریں میرے پاس 5,00,000 روپے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ خمس میں چاہتا ہوں اس کو خرچ کروں، تو میں کہاں خرچ کروں گا؟ کسی کام خیر میں، کار خیر میں، بالخصوص وہ کار خیر جو مجھے زیادہ امید ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام اس پہ راضی ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ جس میں شیعوں کی سپورٹ ہے، جس میں شیعوں کی حمایت ہے، جس میں مذہب کا احیاء ہے، جس میں شیعہ جو اپنا عقائد نہیں جانتے بیچارے، ان کے عقائد کی اصلاح ہے. ایسی باتوں میں اگر انسان خرچ کرے، یا ایسے کتابیں چاپ دے، ایسے مجلات چاپ دے، ایسے ویب سائٹس بنا دے، یا ایسے کلپس بنا دے، خلاصہ بہت سارے اچھے کام ہیں جس میں انسان کو سوچنا چاہیے، انسان کو خوب توجہ دینا چاہیے کہ یہ پیسے میرے مولا کے میرے پاس ہیں، میں اس میں خرچ کروں کہ اس میں میرے مولا راضی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ میرے مولا اگر ہوتے ابھی میرے ساتھ تو کہہ دیتے کہ یہی اچھا، یہ بہت اچھا کام ہے، اس کی سپورٹ کرو. ٹھیک ہے نا؟ مثلا، اور وہ بہت یہ اچھے کام دنیا میں بہت ہیں. مثلا دنیا میں بہت سارے ایتام ہیں، یتیم ہیں بیچارے، شیعہ یتیم ہے. ٹھیک ہے نا؟ بعض سید ہیں، بعض غیر سید ہیں، یتیم بیچارے پڑے ہیں، خرچہ نہیں ہے، سردیوں کا مہینہ ہے، گھر میں وہ نہیں جلا سکتے. ایسے دنیا میں غریب لوگ ہیں کہ وہ 6 مہینے میں ایک دفعہ بھی گوشت نہیں کھاتے بیچارے، پیسے نہیں ہیں، گوشت مہنگا نہیں خرید سکتے. تو ایسے لوگوں کی سپورٹ کریں. لیکن اس سے زیادہ جو دنیائی یتیم ہے نا، دینی یتیم اس سے زیادہ سخت ہے کہ لوگوں کے عقائد سدھارنے کے لیے، مذہب کا پرچم بلند کرنے کے لیے اس میں اگر خرچ کیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. بہرحال اب انسان کو سوچنا چاہیے کہ کون سا کار خیر سب سے بہتر ہے، اس میں خرچ کریں. اوکے، یہ سسٹر جواب. اب میرا اگلا سوال ہے آپ سے کہ باب الحوائج، یعنی ہم جی کہتے جی ہیں کہ آئمہ طاہرین جو ہیں یہ بھی باب الحوائج ہے، جی لیکن مولا غازی عباس کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، شہزادہ علی اصغر کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، بی بی سکینہ کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. تو یہ اطاعت کے اس میں ہے کہ باب الحوائج ہے یا یہ ہے، اور آئمہ طاہرین بھی باب الحوائج ہے، تو ان دونوں کا فرق بتا دیں. تو یہ باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کو جو کہا جاتا ہے، یہ میں نے کسی اس میں نہیں دیکھا حدیث روایات میں کہ ان کی کوئی شرعی لقب ہے. اوکے، ان کی شرعی لقب ہے. میں نے جو دیکھا ہے یہ لوگ بتاتے ہیں، کیونکہ ان کے کرامات بہت ظاہر ہوتے ہیں نا. حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے ان کے کرامات بہت جلدی ظاہر ہوتے ہیں. انہوں نے جو قربانی دی ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور امام حسین علیہ السلام کا جو پیار تھا ان کے لیے، اپنے بھائی کے لیے. یعنی ٹھیک ہے نا؟ اور اطاعت کے زمرے میں آتا ہے نا، اس سے باب ہاں، الحوائج کہا جاتا ہے. اطاعت کے زمرے میں آتا ہے یہ. اطاعت نہیں، وہ ان کے اگر وہ ہمارے درمیان ہوتے، امر کرتے تو ہم حکم دیتے تو ہم اطاعت کرتے نا. اطاعت تو کر لیتے، اطاعت کر رہے ہیں نا، حکم ماننے کو اطاعت بولتے ہیں نا، اس کی بات کر رہے ہیں. جی حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام امام نہیں ہے، لیکن وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بہت ہی ثقہ ناصر یاور ہیں. امام حسین علیہ السلام کے سپہ سالار ہیں. ان کے ہمارے پاس اتنے اوامر نہیں ہے کہ ان کے احکام ہوں کہ وہ انہوں نے کوئی حکم کیا شیعوں کو. ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم زمانے میں ہم ہوتے، وہ کوئی حکم دیتے تو سر پہ قبول کر لیتے. ان کو باب الحوائج اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے کرامات بہت زیادہ ظاہر ہوتے ہیں، ان کے معجزات بہت زیادہ کثرت کے ساتھ دنیا کے ہر علاقے میں. یعنی آپ جہاں بھی جائیں، ایران جائیں، عراق جائیں، پاکستان جائیں، ہندوستان، افغانستان، جہاں امریکہ، جہاں بھی شیعہ ہیں، تو وہاں پر حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام مشکل کشاں ہیں ہمارے، اس لیے ان کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. اور سب ائمہ علیہ السلام اسی طرح.
اور بعض ان کے درگاہ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہاں سے جلدی انسان کو مراد ملتا ہے، حاجت ملتا ہے. تو حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام ایسے ہیں وہ کہ خداوند متعال ان کے دروازے پہ جائے تو اس کو دیر نہیں کراتے، اور وہ ان کی قربانی اور ان کا ایثار، ان کا فدا جان فدا ہونا، خلوص امام حسین علیہ السلام جو الفاظ بیان نہیں کر سکتا اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا؟ جی. اور بھائی میرا سوال ہے کہ بی بی سغرا کے بارے میں اکثر ہم سے جب ہم مجلس پڑھتے ہیں تو ہم سے سوال ہوتا ہے کہ جو بی بی سغرا ہے، کئی لوگ کہتے بھی ہیں کہ جو بی بی سغرا ہے وہ مولا حسین کی بیٹی نہیں تھی، جبکہ مجھے بہت ضعیف کتابوں میں بھی لکھا ہوا ملا کہ بی بی سغرا جو ہے مولا حسین کی بیٹی ہے. اگر وہ اگر مولا حسین کی بیٹی ہے تو ان کی والدہ کا نام کہیں نہیں ملتا. کن کے والدہ کا نام؟ جناب حضرت بی بی سغرا؟ سغرا جو مولا حسین علیہ السلام کی بیٹی ہے. ہاں اس کا مجھے نہیں معلوم، ان کا نہیں معلوم کہ ان کی والدہ کا کیا نام ہے، مجھے نہیں معلوم. اچھا جی، کیونکہ وہ کسی کتاب میں بھی نہیں نہ ملتا تو اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. اچھا جی، یہ آپ کو نہیں پتا. اچھا، ایک اور سوال میرا ہے کہ شہزادہ علی اصغر مولا حسین علیہ السلام کے جی بیٹے تھے جو کربلا میں شہید ہوئے تھے. آیا کیا شہزادہ علی اصغر کا لقب ہی عبداللہ ہے، یا مولا حسین کے کوئی اور بیٹے عبداللہ بھی تھے جو کربلا میں شہید ہوئے؟ تو ان روایات میں ہے نا کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام 6 مہینے کے تھے نا کربلا میں شہید ہوئے، تو اسی جی طرح روایات میں اسی دن بھی ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، اسی دن روز عاشور ایک ننا بیٹا وہ بھی شہید ہو گئے تھے. اچھا، تو ان کا نام عبداللہ تھا. جی جی، اور نام ان کا مذکور نہیں ہے، ان کا نام مذکور نہیں ہے کہ کیا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا عبداللہ بولا ہے، وہ عبداللہ ہو سکتا ہے وہی بیٹا ہو. ٹھیک ہے نا؟ وہ ننا بیٹا جو شہید ہوا ہے اس کا نام نہیں ہے کہ کون سا بیٹا تھا وہ شہید ہوا، اس کا نام. جی ہاں. بھائی آپ نے سید اور غیر سید کی شادی کے بارے میں کافی جو ہے وہ بیان دیے ہیں، جو میں جی نے کافی سنے بھی. لیکن میں نے اکثر سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر غیر سید کی شادی جو ہے وہ یعنی کسی غیر سید سے کسی سید زادی کی شادی کر دی جائے تو یہ جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، اور بکواس ہے، گناہ کوئی گناہ کبیرہ نہیں. اس کی سزا یہ ہے کہ جیسے شادی نہ خدا نہ کرنا خاصہ گناہ ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن آ جائے اس کو رشتہ دے دو، نہ دینا یہ گناہ ہے. قبول کرنا گناہ نہیں ہے. اچھا اگر وہ چاہتی ہے، اگر وہ جیسے چاہتی ہے شادی کرے، اور وہ لڑکا شیعہ ہے، مومن ہے، لڑکی بھی چاہتا ہے، اس کو رشتہ نہ دینا گناہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی ایسے یہ بالکل یہ بکواس مشہور کرا دیا ہے، جھوٹ ہے، یہ گناہ ہے، کوئی گناہ نہیں. اچھا بھائی، سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ بی بی ام کلثوم جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی بیٹی تھی، ہوں جن کا عقد جو ہے وہ جعفر طیار کے بیٹے کے ساتھ ہوا تھا. ہوں ٹھیک ہے، لیکن کچھ روایات ہیں، کچھ عالم کہتے ہیں کہ جو بی بی ام کلثوم ہے ان کا جو ہے وہ یعنی خلیفہ سوئم کے ساتھ بھی ہوا ہے. سیوم کے ساتھ نہیں، دوم خلیفہ کے ساتھ دوئم کہتے کے ہیں. ساتھ ہوں خلیفہ دوئم کے ساتھ بھی ہوا ہے. ہوں لیکن میں نے اکثر کتابوں میں، اکثر روایات میں پڑھا ہے کہ یہ جو بیٹی تھی جن کا یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ دوئم کے ساتھ ان کا عقد ہوا ہے، یہ اسما بنت امیس کی بیٹی تھی، جو مولا علی کے عقد میں تھی. ان کے 2 بچے تھے، ایک ابی بکر اور ایک بی بی ام کلثوم، یعنی مولا علی کی بیٹی نہیں، اسما بنت امیس کی بیٹی کی بات کر. ان نہیں کا نہیں، عقد وہ ہوا ہے لیکن مولا کائنات کی سن بیٹی لیں، کا نہیں. وہ اس کی کہانی ہے. اس کا میں نے کئی دفعہ جواب دیا ہے. مخالفین کہتے ہیں نا، شیعہ تو نہیں کہتے، مخالفین کہتے ہیں جی کہ مخالفین کہ کہتے ہیں. کہ ہاں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کی شادی عمر سے ہوئی ہے. اور پھر کچھ شیعہ حضرات اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ وہ ام کلثوم وہ اور کلثوم ہے، وہ ابو بکر کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسما بنت امیس کی بیٹی ہے. تو عرض یہ ہے کہ یہ جو شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ ابو بکر کی بیٹی ہے، اس کی وہ صحیح نہیں ہے ان کی بات. یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ بات اسی بیٹی کی ہو رہی ہے جو امام امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی ہے، لیکن اس بیٹی کی شادی نہیں ہوئی عمر سے. بات اسی کی ہو رہی ہے. وہ کس کی ہو رہی ہے؟ بات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی بیٹی کی ہو رہی ہے. اسما بنت امیس کی بیٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور یہ عقد ہوا بھی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ عقد کی کہانی کیا ہے، اس کی تفصیل اگر آپ میرے اسی چینل پہ جائیں نا، میں نے وہ کئی دفعہ لوگوں نے کال کیا، اس کا جواب دے دیا ہے. وہ میں نے کافی تفصیل سے دیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے.
وہ پھر آپ دیکھ لیں گے کہ اس کی عقد عمر کا عقد کس سے ہوا تھا، اس بیٹی سے نہیں ہوا تھا، کسی اور سے ہوا تھا. جی ہاں. جی بالکل. بہت شکریہ بھائی آپ کا تھینک یو سسٹر. کہ آپ اللہ آپ نے کو میرے جزائے خیر دے. سوالوں کے جواب دیے. لیکن اللہ آپ آپ کو ہی عزت کے دے. پروگرام آپ کے ہی پروگرام کے توسط سے میں آپ سے ایک بات کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں کہ جی ہماری ایک سسٹر. فیصلہ باد کی عالمہ تھی جنہوں نے آپ کے پروگرام میں آئی تھنک ان کا بھی وہ الوی تھی، انہوں نے آپ کے ساتھ کافی مس بہیو کیا، جو میں نے پروگرام دیکھا بھی. وہ تو خیر میں اس کی تو مذمت کرتی ہوں، لیکن یہ جی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ آپ علم رکھتے ہیں، آپ ہمیں سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں. لیکن اسی پروگرام کے توسط سے میں یہ بھی کہتی ہوں کہ عالم جو ہیں وہ صرف مولائے کائنات علی ابن ابی طالب ہیں، اور ہم تو بالکل ان بالکل کے پیروں کے خاک کے ذروں کے برابر بھی نہیں ہیں. بالکل تو میں صحیح کہہ اکثر رہی ہیں کہا آپ. کرتی ہوں کہ ہم عالم نہیں یا عالمہ نہیں ہیں. اگر کبھی کسی نے کہہ بھی دیا ہے تو وہ غلط کہا ہے، ہم تو ایک بہت ادنا سے غلام اور کنیزوں میں شمار ہوتے ہیں ان کے. اور بہرحال بہت شکریہ، مولا آپ کو جزا دے، آپ اتنا اچھا پروگرام کرتے ہیں. تھینک یو. اور اللہ آپ کو جزائے خیر. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک بہت شکریہ، بہت شکریہ تھینک یو. بھائی تھینک آپ کا. یو. تھینک یو بہت سسٹر. اللہ آپ شکریہ. کو جزائے خیر دے. میں اپنی بہن کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے اتنے محبت سے تشریف لائے اور یہاں پر آ کر انہوں نے سوالات پوچھے اپنے بڑے ادب کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے.